ایک چوری دوسری سینہ زوری، ایک گناہ اس پر ڈھائی کر لیا تو کیا ہوا دیکھا جائے گا. کبھی اللہ سے ٹکر نہ لینا، وہاں مارے گا جہاں پانی کا گھونٹ نہیں ملے گا، اس جگہ موت دے گا جہاں کفن کا ٹکڑا نہیں ملے گا، اس جگہ موت دے گا سرد خانے میں میت پڑی رہے گی، لاوارث بھی سمجھ کر کوئی دفنانے والا نہیں، اسے نہ کہنا کیا ہوا. کبھی اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے نہ کرا انصاف کر مجھے مولا، نو اگر انصاف کیا تو آج صبح سے لے کر یہ 12 بجے تک اس آنکھ نے جتنا دیکھا نا، اس نے اس آنکھ سے دیکھنے کا بل بھیج دیا نا، خدا کی قسم موت آ کے سجدے کرتے تھک جاؤ گے، چکانا مشکل ہو جائے گا. جب بھی میرے رب سے مانگو انصاف ہی مانگو، اللہ سے معافی مانگو. اگر انصاف کرنے پر آ گیا جو صبح ناشتہ کیا، میرے بابو یہ 32 دانتوں کی مشین نے جو گرینڈر کیا ہے نا اس ناشتے کی برکی کو ایک لقمے کو، اللہ کے لیے دان کا حساب دے نہیں دے سکتے. 1 منٹ کے لیے آپ چاپر، 1 منٹ کے لیے آپ مسالہ پیسنے والی مشین چلائیں، دھڑ 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 یونٹ گریں گے، نہ بھی بلاؤ میٹر کاٹ دیں گے. یہ دیکھو ایک اللہ نظام کا چلا رہے کہ نہیں چلا پورا نظام. ایک یہاں جھیلی ہے، یہ ماس ہے، اندر کیا ہے نہ آپ کو پتا، ڈاکٹر بھی اندازے سے وہ گیس سے اس کا اندازہ ہے، میرے رب کو پتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے، اللہ کو پتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے. تو کبھی انہیں کہنا کر لیا تو کیا ہوا، فرمایا جس جگہ گناہ کرو اسی جگہ کھڑے ہو کے معافی مانگ لو. قیامت کے دن یہ زمین کی مٹی اللہ کو کہے اس نے یہ کالا منہ کیا تھا، تو اسی وقت یہ زمین کہے گی اللہ کالا منہ بھی کیا تھا اور یہ کھڑے اس نے معافی بھی مانگی. عمر رضی اللہ تعالی وہاں بیٹھ کے رونے لگ گئے. عمر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا باپ مجھے 5 اونٹ دے کے بھیج دیا کرتا تھا اور اونٹوں کو باندھنے والا موٹا رسہ اس کو پھل دے کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا او میرے عمر، او میرے عمر، او میرے بیٹے عمر، ان 5 اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اللہ جل شانہ 30ویں پارے میں فرما رہا ہے کہ تم اونٹ کو نہیں دیکھتے، تمہارے رب نے اسے کیسے تخلیق کیا، اللہ نے اسے کیسے بنایا، عجیب اس کی شکل، عجیب اس کی جسامت، عجیب اس کا قد، عجیب اس کے ہاتھ پاؤں. فرمایا بندے میں نے تیرے پر اتنی رحمت والی چادر کا اثر دکھایا، اتنے بڑے اونٹ کو تو ایک رسی ناک میں نکیل ڈال کر اسے قابو کر لیتا ہے، اور میرے بندے یہ تو قابو نہیں کر رہا، تیرے ہاتھوں سے تیرا رب قابو کروا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرا ابا موٹا رسہ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا، میں پہلے اونٹ کو سیدھا کرتا، درمیان والا اونٹ صف میں سے نکل جاتا، درمیان والے کو کھڑا کرتا، پیچھے والا اونٹ دائیں بائیں ہو جاتا. میرا باپ مجھے رسوں سے گرمی میں مارنے لگ جاتا اور کہتا او نمیر تجھے اونٹ چلانے نہیں آتے، دنیا میں زندگی کو سے گزارنے آئے گی. پھر مدینے کی طرف منہ کر کے رونے لگے، مکے کی طرف منہ کر کے رونے لگے. کاش میرا باپ زندہ ہوتا، اپنی آنکھوں سے دیکھتا جسے اونٹ چلانے نہیں آ رہے اسے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنایا ہوا ہے. ابا یہ تیرا کمال نہیں، حسین کے نام محمد رسول اللہ کا کمال ہے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ایسے لوگوں کی جماعت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملی، ایسی کلاس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. اس جماعت کے اندر اتنا غرور تھا، اتنا تکبر تھا، اگر ان سے پہلے کوئی قدم اٹھا لیا کرتا اس کے پاؤں کاٹ دیا کرتے. آج میری بیٹی تجھے چادر ملی، آج تجھے 4 دیواری ملی، مرد کے ساتھ جوڑنے کے لیے اللہ نے سمٹ بجری تیار نہیں کی، بلکہ قرآن کی آیتوں کو تیرے مرد اور تیرے عورت اور بیوی کو جوڑنے کا اللہ نے قرآن کی آیتوں کا ذریعہ بنایا. فرمایا خبردار، دور جاہلیت کے اندر عورت کا مقام یہ تھا، علماء کرام بیٹھے ہیں،
اگر کوئی بیوہ عورت ہو جائے تو اسے لوگ اپنی خوشی میں شامل نہیں کیا کرتے تھے. اگر بیوہ عورت ہو جائے جیسے آج کے دور میں جانور کو کورونا وائرس کے مریض کو کھانا دیتے ہیں ویسے دیا کرتے تھے. اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس عورت کا کوئی سہارا بننے کے لیے تیار ہوتا تو اس عورت کو بیچ بھرے میدان میں بٹھا دیتے. لوگ اونٹ کی بینگنی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے, جو جس کی بینگنی اس عورت کو پہلے لگ جاتی اسی کے نکاح میں آ جاتی. اور میں او میرے عزیزو کملی والا آ گیا میرے بندو, میں نے دور جاہلیت کا سارا مقام, میں نے دور جاہلیت کا سارا نظام ختم کر دیا. اب عورت اللہ اکبر, اب عورت تمہارے گھر کے اندر تمہارے بستر پر اونٹ کی بینگنی کھا کے نہیں آئے گی بلکہ قرآن کی آیتیں سن کے حجاب کو قبول کر کے آئے گی. خبردار عورت کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگائے گا جب تک جو میں نے شریعت حق مہر قرار دیا, جب تک وہ حق مہر ادا کر دے گا محمد کی شریعت تجھے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. جو باپ اپنی بیٹیوں کا حصہ کھا جائے, معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, بوڑھے ہو گئے مر گئے, اللہ اکبر, قرض داروں کا تو قرضہ دور کی بات ہے, 5,000 روپے بیوی کا حق میں رکھا تھا. جو شوہر 5,000 روپے بیوی کا حق میں ادا نہیں کر سکتا اس شوہر کو نا امید ہونا چاہیے کہ اس عورت کی گود میں جو اولاد آئے گی میرے مرنے کے بعد میری خبر پر آ کے مجھے قرآن سنائے. انڈیا کے ایک بزرگ فیس بک کے اوپر میرا بھی جو اپنا کلپ چلا رہے تھے, نام میرے ذہن سے نکل گیا, فرمایا ابا ہمارا فوت ہو گیا, 2 منٹ ہوئے تھے باپ کو مرے ہوئے, میں نے کمرے کا پنکھا بند کر دیا. میرے بہن بھائی اکٹھے ہو کے پنکھے کی طرف دیکھنے لگے. میں نے کہا نا یہ جو پنکھے سے جو بجلی سے پنکھا چل رہا ہے اس کا جو بل ادا ہوتا ہے میرے باپ کی وراثت سے ادا ہوتا ہے. اب ابا دنیا سے چلا گیا, اس وراثت کا مالک میں کوئی نہیں, 7 بہن بھائی ہیں. پہلے بیٹھ کے مشورہ کرو, باپ کی میت کا چہرہ اس وقت دیکھیں گے, پہلے بیٹھ کے مشورہ کرو یہ پنکھا چلانے کی اجازت ہے کہ نہیں. مشترکہ مشورے سے پنکھا چلانے کی اجازت ہوگی تو پنکھا چلائیں گے, ورنہ خدا کی قسم ہوا ملے گی, سکون ہمیں ملے گا, باپ کی روح کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی. پتہ نہیں تم نے دین کو خیر کوئی کی کھجوریں سمجھ لیا, چوسا کچھ کھائی پھینک دی. خدا پاک کی قسم جس دین کے لیے 23 سال کے عمر کو ظلم کی چکی میں پسنا پڑا, آج میرے عزیزوں چاندی کی پیالی میں سونے کی چمچی سے ہمیں کلمہ ملا. میں نواب شاہ کے دارالعلوم کے اندر ختم بخاری شریف میں فروری میں گیا. جب میں ظہر کی نماز کے بعد, ظہر کی نماز سے پہلے فارغ ہوا, میرے بعد درس بخاری شریف تھا, آخری حدیث کا درس سندھی کوئی استاد تھے, بڑے شیخ الحدیث تھے, وہ وہاں بیٹھے. وہاں کے استاد مولانا وسیم صاحب ایک بندہ پکڑ کر میرے پاس لائے, دبلا سا پتلا سا, وہ آدمی میرے پاس آیا. مولوی صاحب نے یہ نیا مسلمان ہوا, ہندو تھا, اور میرے پاس آ کے سلام کیا, ہاتھ اٹھا کے لگا مولوی جی میرے لیے استقامت کی دعا کر دو. مولوی وسیم صاحب کہنے لگے اپنی آپ بھی چیز ذرا سنا تو صحیح دردناک ہے. کہہ رہا مولوی صاحب لمبی چوڑی تقریر کروں آپ کی طرح, یہ 2 منٹ میں سنا دوں. میں نے کہا 2 منٹ میں کیا سنائے گا. چنے کے چاول کی پلیٹ میرے ہاتھ میں تھی, شوگر کا مریض, بھوک لگ رہی تھی. میں نے 1-2 نوالا لیا, اس نے بھی گولیاں میری رانوں میں چبوئی اور رونے لگ گیا. کہنے لگا مولوی صاحب 2 منٹ کی بات, یہ کلمہ تم نے بھی پڑھا, کلمہ ہم نے بھی پڑھا, فرق اتنا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا تمہارا لگا کچھ نہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہمارا بچا کچھ نہیں ہے. اس کی گفتگو سے صحیح صدر الدین صاحب مجھے تجسس ہوا, احساس ہوا. میں نے چاولوں کی پلیٹ رکھ دی, میں نے اپنی آپ کی سنا. کبیر پور خاص کا رہنے والا میں بنیا, میرا کاروبار بڑا عروج پر تھا, لوگ اپنی جائیداد کے کاغذ رکھ کے میرے سے پیسے لے جایا کرتے تھے. خدا بھلا کرے بستر اٹھانے والوں کا, ان کی نقل و حرکت کو دیکھ کر خدا پاک کی قسم جب بازار سے نکلا کرو بہودہ لباس پہن کر, گریبان کو میرے عزیزوں بند کر نکلا کرو, بہودہ لباس پہن کر نہ نکلا کرو, سر کو ڈھانپ کر چہرے پہ حضور کی سنت رکھ کر سلوان ٹخنوں سے اونچی کر کے نکلا کرو. تمہارا کردار خیر پور میں نہیں جا رہا, تمہارا کردار پوری دنیا کے کافروں کے سامنے جا رہا ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ روزانہ درس حدیث کے لیے جایا کرتے آیا کرتے. راستے میں ایک یہودی کا مکان تھا. امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد جب آپ پڑھانے کے لیے جایا کرتے, پتا تھا اس وقت آتا ہے اس وقت جاتا ہے,
وہ یہودی دروازے کے باہر کھڑا ہوتا، امام محمد رحمت اللہ علیہ جب گزرتے آپ کے چہرے کو دیکھتا، آپ کے پیر کی مٹی کو دیکھتا، کچھ دن کے بعد ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حدیث بعد میں پڑھا، پہلے مجھے حسین کے نانے کا کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا کس چیز نے تجھے متاثر کیا؟ کہ تیرے چہرے نے مجھے متاثر کیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ جس کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے اس کا بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ کردار سے قومیں بنتی ہیں، پیسے سے نہیں بنتی۔ آج پوری دنیا کا کافر 5.5 ارب کے قریب کافر ہے، ہمارے سے کردار مانگتا ہے، کہتے جاؤ اپنا پیسہ لے جاؤ، نہ تمہارے پیسے کی ہمیں ضرورت ہے نہ تمہارے مال کی ہمیں ضرورت، جاؤ اپنا پیسہ لے جاؤ، ہمیں وہ کردار دکھاؤ، ہمیں وہ کردار دکھاؤ۔ کہ بیت المقدس فتح ہو رہا تھا، غلام سواری پر بیٹھا تھا، آقا مہار پکڑ کے جا رہا تھا، ہم تو وہ دین مانتے ہیں، وہ کردار پیش کرو، ہمیں وہ کردار دکھاؤ۔ اسلام مربی کا حکمران جب خلافت کا بوجھ سنبھالنے کے بعد، خلافت کی پگڑی پہننے کے بعد ہمت میں کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا میں عمر ہوں، لوگوں جانتے ہو خطاب کا بیٹا، جلال میرے سامنے، جلال میرے میں اتنا ہے جنگل کا شیر بھی بھاگ جاتا ہے، لیکن اس وقت عمر جلال میں نہیں، عمر حضور کے قدموں میں بیٹھ کے کہہ رہا بتاؤ تو صحیح، اگر میری زندگی قرآن کے مخالف گزرے گی، میرا قلم نبی کی شریعت کے خلاف گزرے گا، تو کیا تم تسلیم کرو گے؟ ایک بدو کھڑا ہوا، اس نے اپنی تلوار زنگل لودا، ٹیڑھی تلوار دانتے پڑے ہوئے تھے، اس نے تلوار ہاتھ میں نکال کے کر دی، عمر کم سے کم میرے سامنے تو ایسی بات نہ کرنا، اگر نبی کی مرضی کے خلاف تمہیں کوئی اختیار دے دیا، عمر سب سے پہلے یہ ٹیڑھی زنگل لودا تلوار میرے تیرے درمیان فیصلہ کرے گی۔ عمر ممبر سے اتر گئے، رونے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر کو سمجھانے والے لوگ موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ممبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا لوگو اسمعوا واطیعوا، او لوگو میری بات سنو، میرا کام مانو، اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان فارسی دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، فرمانے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنیں گے نہ تیرا کام مانیں گے جب تک یہ نہیں بتلائے گا جو آج تم نے نیا کرتا پہن رکھا ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ تم میٹرو کو روتے ہو، تم موٹر وے کو روتے ہو، تم بنی گالا کو روتے ہو، میرے عزیزوں تم حکومتوں کے مال کو روتے ہو۔ عمر یہ کرتا جو 2.5 گز میں بنا، بتا یہ کہاں سے آیا؟ جس کرتے کا تجھے کپڑا پہن رکھا ہے عمر، یہ کرتا کل بیت المال میں آیا تھا، عمر مدینے کے ہر جوان کو 1 گز ملا تھا، قد تیرا لمبا ہے، تیرا کرتا 1 گز میں نہیں بنتا، کم سے کم 2.5 گز 3 میں بنتا ہوگا۔ عمر اضافی کرتا اضافی کپڑا بتا بیت المال سے کس کی اجازت سے لیا ہے؟ ہم نہیں تیری بات سنتے، ٹھیک ہے تو محمد کا جانشین ہے، ٹھیک ہے تو نبی کا خلیفہ ہے اپنی جگہ، لیکن اس کرتے کا احتساب کر۔ ہنجو آ گئے عمر کی آنسوں میں، رونے لگے، یا اللہ تو بتا یا میں بتاؤں؟ اتنے میں حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر کھڑا ہوا، اپنے ابے کو گلے سے لگا کے رونے لگا، اپنی چادر سے باپ کے آنسو صاف کر کے کہنے لگا ابا کیوں رو رہا ہے؟ جس کی اولاد جوان ہو ان کے باپ رویا نہیں کرتے، ہنسا کرتے ہیں۔ کیا آپ کے گھر میں اولاد جوان نہیں؟ کیا میرے گھر میں اولاد جوان نہیں؟ کیا آپ کے گھر میں اولاد جوان نہیں؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون اپنی اولاد سے خوش ہے؟ یوں جھولی پھیلا پھیلا کے رات کو دعا کرتے اللہ اس سے بہتر تھا تو اولاد نہ دیتا۔ باپ بیٹے کو کھڑا ہو کے کہتا ہے میرے پر تیری کمائی حرام ہے، جا میں تیری کمائی نہیں کھاتا۔ اس دور کے اندر اس حکومت میں 71 سالہ تاریخ میں ایک پاکستان کا جنرل صدر بنا جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم مفتی محمد حسن صاحب، اس دور کا ولی نامی لاہور کا، فرماتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے پوتے کے ختم قرآن میں تراویح میں ہر سال جاتا ہوں۔ ایک دن میں ختم قرآن میں گیا، اس کے پوتے نے کہا حضرت جی آؤ میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناؤں، آؤ میں آپ کو بتاؤں میرا ابا حلال کماتا تھا کہ حرام کماتا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کا داماد
میرا ابا حلال کماتا تھا کہ حرام کماتا تھا؟ فرمایا جس دن میری شادی ہوئی، میری بیوی کی ڈولی میرے گھر میں آئی، میں نے پھولوں کی سیٹ پر بٹھایا، میں نے کہا صبح تجھے مہندی کا رنگ پھیکا کرنا پڑے گا، سن میری بچی، صبح تجھے مہندی کا رنگ پھیکا کرنا پڑے گا، کیا بات ہے؟ کہ جن ہاتھوں پر آج تو مہندی لگا کے آئی ہے، صبح جن ہاتھوں سے آٹا گوندنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ میرا باپ وکیل ہے، میں اپنے ماں باپ کا بیٹا، آج تک میری جرت نہیں ہوئی اپنے ماں باپ سے پوچھنے کی، ابا تو حلال کی وکالت کر کے آتا ہے کہ حرام کی؟ 2 نمبر کیس لڑ کے آتا ہے کہ جائز لڑ کے آتا ہے؟ لیکن آج اللہ نے مجھے بیوی دے دی، صبح میں آٹا اپنی کمائی کا لے کے آؤں گا۔ صبح صبح ماں نے بھی چولہے میں آگ جلائی، بیوی نے، بہو نے دوسری طرف چولہا تیار کر لیا۔ مفتی حسن روتا بھی جاتا تھا، سناتا بھی جا رہا ہے، نہیں یقین آتا، جاؤ جامعہ مدنیہ جدید میں چلے جاؤ، پوچھو مفتی صاحب سے، یہی بات ہے۔ فرمانے لگے ادھر بھی آٹا گوندا، کنالی آ گئی، ادھر بھی آٹے کی تسلی آ گئی، ادھر ماں نے روٹی پکائی، ادھر بیوی نے پکائی۔ روزمرہ کی طرح اما روٹی اٹھا کے بیٹے کے کمرے میں آ گئی، آؤ تمہاری شادی کا پہلا دن ہے، کھاؤ۔ بیٹا بیوی کے ہاتھ کی روٹی پکی کھا رہا تھا، ماں تسلی، ماں چگیر ہاتھ میں پکڑ کے رونے لگ گئی، کہا میرے بچے اللہ اکبر، یہ گندم پسند نہیں آئی، ماں کے ہاتھ کا آج اچھا نہیں لگا۔ کہنے لگا میں نے اپنی اماں سے کہا اماں ناراض نہ ہونا، بے ادبی نہ ہو جائے، اماں خدا پاک کی قسم تیرے ہاتھ کا ذائقہ بیوی کے ذائقے کے اندر نہیں ہے، لیکن اماں مجبوری ہے۔ مجبوری میری کیا ہے؟ میری اماں سے ہے، میری اماں جان وجہ یہ ہے، آج تک میری جرت نہیں پڑی، میرا باپ وکیل ہے، میں اس سے پوچھ نہیں سکا، اللہ اکبر، تو حلال کے کیس لڑ کے آتا کہ حرام کے؟ اماں نے چگیر چھوڑ دیا، اندر چلی گئی، سارا دن کمرے میں کنڈا لگا کے بیٹھی رہی۔ اللہ اکبر، بچہ کہنے لگا شام کو میرا ابا آیا، میری اماں کو تلاش کرتا کرتا کمرے میں چلا گیا، کہا بھلے لوگ کیا بات ہے؟ میں نے سنا سارا دن ہو گیا تو کمرے سے باہر نہیں نکلی، کہ آج تیرے بیٹے نے تیری کمائی کا مجھے تانا دے دیا کہ تیرا شوہر پتہ نہیں حلال کماتا ہے کہ حرام۔ میری تہجد کے سجدوں پہ اثر پڑتا ہے، میری نمازوں پہ اثر پڑتا ہے، میرے تقوی حیا پر اثر پڑتا ہے۔ جنرل جاولت کا دماغ چیخے مار مار کے رونے لگا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر بچے کے کمرے میں آیا، فرمایا میں نہ سمجھا، زبان کھولنے سے پہلے میرے سے تو پوچھ لیتا، تو کہتا ہے کہ میری کمائی کا تیری صحت پر، تیری نمازوں پر، تیرے سجدے پہ اثر پڑا۔ او میرا بچڑا، اگر میں حرام کا کماتا تو آج اللہ تیرے سینے کو قرآن کا صدور نہ بناتا، آج میں اگر حرام کا کماتا تو راتوں کو سجدے میں مصلی پر تو لیٹا نظر نہ آتا۔ خدا پاک کی قسم، آج تراویح میں قرآن سنا رہا ہے اور راتوں کو تہجد پڑھ کے رو رہا ہے، یہ سارے کا سارا تیرے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اٹھاؤ خطبات حکیم طیب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا محتمل، آپ ان کے خطبات پڑھ کے دیکھیں، فرمایا 80% اولاد حرام کی کمائی سے خراب ہوتی ہے۔ موبائل خراب نہیں کرتے، اور جس خیر پور کی گلیوں میں آپ میں کھیلے، میں تو خراب نہ ہوئے، میرا بچہ کیسے خراب ہو گیا؟ کیا آپ کے زمانے میں لوڈو نہیں تھا؟ کیا آپ کے زمانے میں تاش نہیں تھے؟ کیا آپ کے زمانے میں جوئے کے اڈے نہیں تھے؟ فرق اتنا تھا، اب بے حیائی عام ہو گئی، اس وقت آنکھ میں حیا تھا۔ بیٹا سگریٹ پیتا، باپ کو دے کے سگریٹ ہاتھ میں پکڑ کر ہاتھ جلا لیتا تھا، باپ کو سگریٹ کا دھواں نہیں دکھاتا تھا۔ خدا پاک کی قسم، وہ اولاد اب مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے کیا دعا کرے گی جو سگریٹ کا کش لگا کے باپ کے منہ پر اس پہ دھواں مارے؟ 10% اولاد باہر کا جو ماحول ہے اس سے خراب ہوتی ہے، اور 10% میرے عزیزوں خاندان کے اثر سے خراب ہوتی ہے۔ 80%، اور میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اگر میرے عزیزوں بچہ نافرمان ہو جائے، کبھی اس بات میں لے کے آنا اپنے گھر کا پہلے وہ دروازہ بند کر جس دروازے سے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ اور میری بچڑی، اور میری بہن، میری دھی رانی، اور میری ماں، اللہ اکبر، برقع اٹھا کے ڈالے، سید عبدالحنان آیا،
چینی پڑوا لو بچوں کے لیے، تیل پڑوا لو بچوں کے لیے، سلوات پڑھ دو بچوں کے لیے، ٹھیک ہے میں تمہارا نوکر، میں تمہارا بھائی، میں تمہارا بچہ، میں سارے کام کروں گا، لیکن میری بہن اپنے بچوں کی نظر دھروانے سے پہلے اپنی گود کی نظر دھروا۔ تیری گود کو کس کی نظر لگ گئی؟ تیری گود میں تو حضرت حالے جی والا آیا تھا، تیری گود میں تو بھیر شریف والا آیا تھا، تیری گود میں تو تاج محمود ابروٹی آیا تھا، تیری گود میں تو نظام الدین شاہزئی آئے تھے، تیری گود میں تو یوسف بدھاجوی آیا تھا، تیری گود میں تو امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری آیا تھا۔ ایک باپ کے 7 بچے، باپ کی جرت نہیں کہ کسی بچے کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کے کہہ دے میرے بچے میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ پڑھانا۔ میری ماں تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، کیا تمہارے دودھ نے تمہاری اولاد میں یہ قابلیت دکھائی کہ تمہارا بچہ تمہارے جنازے پڑھا سکے؟ نہیں نہیں، تمہارا بچہ تمہیں گانا تو سنا سکتا ہے، محمد کو اترا ہوا قرآن نہیں سنا سکتا ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو آج کون نہیں جانتا؟ جس کرسی پر بیٹھ کے سورہ یوسف پڑھا کرتا تھا، لاہور کا شیرا والا گواہ ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اسٹیج پر تقریر کرنے کے لیے آئے، چھوٹا سا بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، امیر شریعت آئے، لوگوں نے اتار دیا، تیرا وقت ختم ہو گیا، عطا اللہ شاہ بخاری قرآن سنائے گا۔ بچہ روتا ہوا اسٹیج سے اترا، حضرت شاہ جی کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا کیا بات ہے عطا اللہ، تیری موجودگی میں تیرے نانے کا قرآن نہیں پڑھنے دے رہا۔ عطا اللہ شاہ بخاری زمین پر بیٹھ گئے، اسے کرسی پہ بٹھایا، فرمایا پڑھ قرآن، اللہ اکبر، الرحمن پڑھ کے سنائی۔ شاہ جی سنتا جاتا، روتا جاتا، جب سورہ رحمان پڑھ کے فارغ ہوئے، شاہ جی نے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا اب تو نے سنایا، میں نے سنا، اب میں سناؤں گا، تو سن۔ اللہ اکبر، سامنے بچے کو بٹھایا، شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی، ادھر فجر کی اذان ہونا شروع ہو گئی۔ میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، 500 سکھ میرے عزیزوں اس جلسے میں کھڑا ہو گیا، کہوں شاہ جی اسٹیج سے بات نہ اترنا، گرو نانک کا کنگن اتارنا ہمارا کام ہے، حسین کے نانے کا کلمہ پڑھانا تیرا کام۔ کوئی ممبر پر تمہیں نظر آئے، خدا کے واسطے انسان کی انسانیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں، بڑے بڑے عہدے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، 2 منٹ کسی کے پاس بیٹھ کے دیکھ لو، اس کی ڈگری کھل کے تمہارے سامنے آ جائے گی، جب زبان کے بول سے تمہارے دلوں پہ وار پڑ جائیں گے۔ ہاڑ کے رکھ دے گا، کرسی پر بیٹھنے والا ایسا جملہ بولے گا کہ دل چیر کے رکھ دے گا۔ میں تو کرسی پر سرکاری کی تو بات نہیں کرتا، ان لوگوں خدا کے واسطے میں علماء قدر علماء اکرام کی نقد نہیں کر رہا۔ کچھ ایسے علماء اکرام کا لبادہ اوڑھ کے ممبر پر بیٹھ گئے جنہوں نے اس کرسی کا تقدس بھی ادھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ قرآن پڑھ کے سنائے گے، عوام کو گالیاں دے کے اٹھ جائیں گے۔ خدا کے واسطے میرے بھائیوں، بازار جاتے ہو صحیح سبزی لاتے ہو، بازار جاتے ہو صحیح پھل لے کے آتے ہو، اللہ والوں کے پاس بھی جایا کرو، صحیح دین سن کے آیا کرو، وہ دین سن کے آیا کرو جس کی شرط آسمان والے سے بھی ملتی ہے، روزے والے محمد مصطفیٰ سے بھی ملتی ہے۔ عمر ہاں شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی بات، جو مطلب حضرت عمر کی بات یاد کرنا، شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی بات، اپنے بیٹے بہت صحیح صدر الدین صاحب ابو ذر بخاری کو بلایا، بخاری جی ابو جی ذرا ایک پرچہ لکھا اس کے ہاتھ میں دے دیا، ابا یہ کیا کہ پڑھ لے اور اس کی 4 تہہ کر کے جیب میں رکھ لینا، جب میرا جنازہ اٹھنے لگے اس وقت اسے نکال کے دکھا دینا۔ اس پہ لکھا تھا میرے جنازے میں حضرت حالے جی والے بھی آئیں گے، میرے جنازے میں 1 لاکھ حدیثوں کا حافظ اللہ درخواست بھی آئیں گے، میرے جنازے کے اندر امام الاولیاء احمد علی لاہوری بھی آئیں گے، پوری دنیا کے غوث کتب ابدال آئیں گے، اور میرے بچے میرا چہرہ دیکھنے کی اجازت دینا، میرا جنازہ پڑھانے کی کسی کو اجازت نہ دینا۔ ابا بغیر جنازے کے دفن ہوگا کہ نہیں، جب صفے سیدھی کرا لے جنازہ پڑھانے کے لیے میرے بیٹے تو مصلی پر آ جانا۔ ابو ذر بخاری رونے لگ گئے، کہنے لگے ابا
حافظ الحدیث جیسا عبداللہ درخواستی ہو، امام الاولیاء احمد علی لاہوری ہو، حضرت حامد دیوال، اور کمال کر دیا حامد دیوالوں نے خدا کی قسم جہاں قدم رکھا اللہ اکبر محمد کی شریعت کا بوٹا لگا دیا ہے۔ اور لوگوں قدر کرو ان اللہ والوں کی، تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہ کے جا رہا ہے، پنجاب کے لوگ آ کر سیراب ہو گئے، سندھ والے خالی رہ رہے ہیں۔ ہم ترستے ان کی قبروں کی زیارت کی، ہم ان کی نسلوں کے وارثوں سے دعا کرانے کے لیے 200 کلومیٹر 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آتے ہیں کہ اللہ والوں کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ان کی قیادت کے زیر سایہ زندگی گزارو۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، میرے جنازے میں بیٹے بڑے بڑے ولی آئیں گے، چہرہ دیکھنے کی اجازت دینا، لیکن میرے بیٹے مصلی پر تو کھڑے ہونا۔ ابا کہاں بیادرا ساکر شاگرد، کہاں 1 لاکھ حدیثوں کا حافظ، کون 1 لاکھ حدیثوں کا حافظ؟ عبداللہ درخواستی 108 سال کی عمر ہے، دنیا سے جا رہا ہے، وکٹوریا اسپتال کے بیڈ روم میں کمرے میں لیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر آئے، آپ نے نبض چیک کی، آنکھیں کھولی، آنکھوں کے پردے اوپر کیے، اللہ اکبر، دائیں بائیں آنکھیں حرکت نہیں کر رہی تھی، ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ نبض چیک کرنے والا، سانس چیک کرنے والا آلہ لگایا۔ حضرت خاصی کے بیٹوں سے کہنے لگا بابا بڈھا ہو گیا، اول تو امید کوئی نہیں بچنے کی، اگر ہوش آیا تو اپنے بچوں کو بھی پہچان نہیں سکے گا۔ ایک بیٹا آگے بڑھا اور بڑھ کے کہنے لگا بچوں کو پہچانے نہ پہچانے، جو حدیث ساری زندگی آنکھیں بند کر کے پڑھاتا رہا کیا وہ حدیث پڑھ سکے گا؟ ڈاکٹر کہنے لگا نہیں، ساری حدیث بھول گیا، سارا حافظہ کمزور ہو گیا۔ اتنا کہنا تھا، عبداللہ درخواستی رحمت اللہ نے نہیں آنکھ کھولی، ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا اور اپنی میرے عزیزوں اس بیماری والی آواز میں کہنے لگے تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں جو خدمت حدیث کی کرتا رہا میں بھول گیا، تجھے کس نے وقوف نے کہہ دیا میں حدیث بھول گیا؟ بیمار ضرور ہوں، راشا تو ہاتھوں میں آ گیا، کرسی منگوا کر بیٹھنا تیرا کام ہے، بستر پہ لیٹے لیٹے ساری بخاری شریف زبانی سنا دینا میرا کام ہے۔ قدر کرو اللہ والوں کی۔ جاؤ خانپور کے پاس ایک جگہ بستی دین پور، خدا پاک کی قسم جس خطبے کو آپ قبر کے پڑھ لو، کوئی شیخ القرآن سو رہا ہے، کوئی شیخ الحدیث سو رہا ہے، کوئی مفسر قرآن سن رہا ہے، واحد قبرستان ہے میرا عزیز، تجھے جوتا پہن کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد بھی عورتوں کا پردہ بچا ہوا ہے، شوہر یہاں سو رہا ہے، 4 دیواری کنڈا لگا ہوا ہے، عورتیں سو رہی ہیں، میں نے کہا یہ کون سو رہا ہے؟ ان کی بہن بیٹیاں سو رہی ہے۔ اتنا پردہ سنبھال کے گئی ہے کہ مرنے کے بعد انہوں نے اپنی قبروں پر بھی کسی کے غیر محرم کی نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ان گوتوں میں عبداللہ درخواستی نہ ہے، اور گوتوں میں شفیق الرحمان درخواستی نہ ہے۔ خدا کے واسطے میری بہنوں آج اس مدرسے میں آئی ہو، لاج رکھنا اپنے ماں باپ کی، اور لاج رکھنا آمنہ کے لال کی، لاج رکھنا فاطمہ کے باپ کی۔ تو عصمتیں لے کے آئی ہو، تم نے اپنے گھر کی عزت کو بھی بچانا ہے، حسین کے نام محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچانا ہے۔ حضرت عمر کا بیٹا کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا ابا چل کی جوان اولاد ہو، ابا جان کیا جرت ہے کوئی ان کی طرف انگلی اٹھائے؟ پھر اپنا منہ موڑا اپنے ابے سے، صحابہ کرام کی طرف عرض کی چچا یہ میرا باپ نہیں ہے، نبی کا خلیفہ ہے، اس پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا ہوتا کہ بیٹے آج عمر کی زبان سے سن لے دے، کل خدا پاک کی قسم ہے کل لوگ قرآن سن کے محمد کے یاروں پہ یقین نہیں کریں گے۔ کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں، کتوں کی طرح کتے بھونک رہے ہیں، جنہیں اپنے حلالی حرامی ہونے کا پتہ نہیں، وہ محمد کے یاروں کو بے ایمان کہہ رہے ہیں، بے غیرت۔ اللہ پاک ان کے وجود سے اس دھرتی کو پاک فرما دے، کہہ دو آمین۔ جہاں کی نسل ہے اللہ انہیں وہیں پہنچا دے۔ یہ دھرتی ولیوں کا گھر ہے، یہ دھرتی ولیوں کا گھر ہے۔ میں رات ایک جگہ تقریر کی، میں رات ایک جگہ تقریر کی، یہ زمین پر اتنے میرے ہتھوڑے لگتے رہے، میں نے کہا نہیں یار میں بھی مر۔ ساری رات میں تقریباً 4:30 بجے لیٹا، پھر میں نے وضو کر رکھا تھا الحمدللہ، میرے زخم میں الٹے سیدھے جیسے میں نماز پڑھی پھر میں سو گیا۔ یار میں جو ٹوپی پہن رکھی ہے، میں نے بہت سو سے سوال کیا، میں نے ٹوپی پہن رکھی ہے، یہ کٹ جو لگا ہوا ہے
بعض جگہ کہتے ہیں لوگوں پہ مال چاہیے، بال ظاہر ہوتے ہیں، آپ کتنے پسند ظاہر. تو میں نے کسی سندھی والوں سے پوچھا، معتبر آدمی سے، میں نے کہا ٹوپی کیوں ہے؟ کہ اسلام پہلے سندھ میں داخل ہوا تھا، یہ باب الاسلام کا نشان بنا رکھا ہے. میں نے کہا واہ واہ، باب الاسلام کا نشان بنایا، محمد کا دیا وہ نشان بھول گیا ہے. تیرا مطلب ہے تیرا اسلام یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہو جاتا ہے. تجھے سندھ کی دھرتی کا حیا آ گیا، مدینے والے کا حیا کیوں نہیں آ رہا؟ خدا پاک کی قسم، یہ باب الاسلام کی ٹوپی بھی تب سجتی ہے جب یہاں حضور کی سنت موجود ہو. چھوٹی والے، بڑی بڑی والے، پوری سوال کے تینوں طرف سے ایک مشت ہوتی ہے، ایک مشت یہ بار بار نکلے، ایک مٹھ یہ بار بار نکلے، ایک مٹھ یہ بار، اس کی کم سے کم اتنی رکھو، اس سے زیادہ تمہاری مرضی کی حفاظت ہے. نبی کی پیاری سنت. فرمایا مریض ہو، تمہارے گھٹنوں میں درد ہو، تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو، تم بیمار ہو، چل کے تم باتھ روم تک نہیں جا سکتے، چہرے پہ سنت رسول سجاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ اکبر، 5 وقت کی نماز پڑھو. جب وضو کرو تمہاری داڑھی پر وضو کے جو قطرے باقی رہ جائیں ان کو یوں کر کے نچوڑو، جہاں جہاں درد ہے وہاں وہاں لگا لو. فرمایا وضو کے بچے ہوئے پانی کے قطرے لگانا تمہارا کام ہے، شفا دینا عرش والے کا کام ہے. رات کی تاریکی میں کبھی کبھی یہ داڑھی شریف اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بوسہ دیا کرو، یا اللہ میں کبھی داڑھی نہ رکھتا اگر سونے نبی کے چہرے پر نہ ہوتی، یا اللہ میں کبھی داڑھی نہ رکھتا، اللہ اگر صدیق بھی وہ، اللہ اکبر، جس کو جو کندھے پر حضور کو اٹھا کے لے کے گیا، حضور علیہ السلام نے صدیق کا چہرہ دیکھا. اللہ فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامہ، قیامت کا دن ہوگا اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، آؤ میرا دیدار کر لو، آ جاؤ دیدار کر لو. فرمایا باری ابو بکر کی آئے گی، فرمایا سارے ہٹ جاؤ. جس طرح غار میں مصطفیٰ کا دیدار اکیلے کیا تھا، آج میدان محشر میں بھی میرا دیدار اکیلے کیا. ابو بکر تو حضور کی خدمت کر کے چلا گیا، پوری دنیا کے اندر صدیق کا اللہ نے نعرہ لگوا دیا ہے. اور شکوہ کرتا جاؤ، خدا سے کرو، گلا کرنا خدا سے کرو. صدیق کو کرامت اتنی ملی، کسی کو در والا بنایا، کسی کو گھر والا بنایا. واہ صدیق تیرے کیا کہتے، خدا کی قسم ہے تیری میری انگلیوں کے درمیان فرق ہے، روزہ انور میں صدیق اور حضور کے درمیان اتنا بھی فرق کوئی نہیں. نکال کے دکھا، جہاں کھڑے ہو کے بکواس کرنے والے کا نکال کے دکھا. جرت نہیں، خبردار مدینے میں بھٹکنے کی جرت نہ کرنا. جیسا آٹے میں نمک نہیں ملتا، دنیا میں تیرے وجود کو ایسے کھول کے رکھ دوں گا، ان کے گلے کرے گا. میری فاطمہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں، اگر صدیق کو نہیں مانتا میرے علی کو ماننے کی ضرورت نہیں، اگر عمر کو نہیں مانتا میرے حسین کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تو فیصلہ کل قیامت کے دن اللہ کرے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابا میں بتاتا ہوں کیا. کہ چچا سلیمان فارسی، نبی کی جماعت، پاک جماعت، نبی بھی پاک، نبی کی جماعت بھی پاک، کہہ دو نبی کی جماعت پاک ہے. چچا ہونا تھی، میں بتاتا ہوں کہ میرا ابا مسند خلافت سے مسجد مکی سے جب گھر گیا، میں شام کو اپنے ابے عمر سے ملنے آیا، میرے ابے نے ایک دابڑے میں تسلے میں پانی ڈال رکھا تھا. کل جو میرے باپ نے 12 پیمد والا کرتا پہنا ہوا تھا، میرا ابا اپنے ہاتھوں سے وہ کرتا دھو رہا تھا. اللہ اکبر. میں نے کہا ابا تم 22 لاکھ تبدیل کا حکمران ہے، ابا کوئی ملازم رکھ لے گا، بیٹا ملازم ضرور رکھتا کر میرا. اللہ اکبر. سرکار میری سرکار حضور ملازم رکھتے، کپڑے اس لیے دھو رہا ہوں، عمر کی آنکھوں نے دیکھا حضور بھی اپنے میلے کپڑوں کو دھویا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر کہنے لگے کپڑے دھو رہے، دھوتے دھوتے میرا ابا یوں رگڑتا ہے، یوں رگڑتا ہے، کپڑا چھیٹ جاتا ہے، ادھر سے پکڑتا ہے ادھر سے چھیٹ جاتا ہے، کپڑا سارا پھٹ گیا. میں نے کپڑے کو یوں کر کے اٹھایا، میں نے کہا میرے ابا یہ کپڑا تک یہ کرتا پہننے کے قابل رہا ہے. کہ بیٹے کیا کروں، میرے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں. میں نے کہا ابا کل جو بیت المال میں کپڑا آیا تھا
سامنے 1.5 گز کا کرتا بنایا اور پترا میرا قد لمبا ہے، کپڑا چھوٹا عمر کا کرتا نہیں بنتا. کہ میں نے اپنے ابے کے پھٹے ہوئے کرتے کو دیکھا، میں نے کہا بیٹا نئے کپڑے پہنے، باپ پھٹے کپڑے پہنے. کہ میں گھر گیا، جو میرے حصے کا کپڑا تھا میں نے لا کے باپ کی جھولی میں ڈال دیا. میرے باپ نے دونوں کپڑوں کو جوڑ کر خود سی کر کپڑا کرتا بنایا. چچا بیت المال سے بغیر اجازت کے کپڑا نہیں لیا، بلکہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا لا کے دیا. صحابہ کی مسجد نبوی میں چیخیں نکل گئی، فرمایا عمر تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا، عمر تیرا دور عدل 1400 سال بعد خیر پور والوں کو بتلانا مقصود تھا. اللہ اکبر. اے عمر اللہ کی عزت کی قسم ہے، ابھی تیرے خلافت سے اعتراض کوئی نہیں، ہم تو تیری اللہ اکبر دور حکومت کی زندگی بتلا رہے ہیں. عمر کھڑا ہو منبر کے اوپر اعلان کرنا تیرا کام ہے، سر کٹا کے قدموں میں پھینک دینا ہمارا کام ہے. ختم نبوت، حضرت صحابہ، حضرت اہل بیت، بہترین علماء دیوبند. ہمیں تو ہمارے پرکھوں کی تاریخ کسی نے بتلائی نہیں. ہماری تو جمعے کی تقریر، ہمارا تو جلسہ ہی چندے سے شروع ہوتا ہے، چندے پہ ختم ہو جاتا ہے. جمعے کے دن اللہ اکبر مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے. اندازہ بھی ہے خیر پور والوں 7 دن کے بعد خدا کے گھر میں جو جمعے کی نماز پڑھنے آیا، گھڑی پہ لکھا ہوا ہے کہ 12 ساڑھے 12 بجے تقریر ہوگی، 1:30 بجے نماز ہوگی. وہ بدنصیب آئے 1:15 بجے، جو 7 دن 23 گھنٹے 45 منٹ کے اندر آیا. 15 منٹ کے اندر کہہ رہے مولوی صاحب مجھے دین سمجھاؤ، مجھے قرآن سناؤ، جس قرآن کو اللہ نے 23 سال میں اتارا ہو. وہ میرے بابو 15 منٹ میں وہ قرآن تیری سمجھ میں کیسے آ جائے گا؟ قرآن کو سننے کے لیے وقت دینا پڑے گا. کہ سورہ قیامہ اٹھا کر دیکھو، پڑھ کے دیکھو. جبرائیل علیہ السلام آئے قرآن پاک لے کر، حضور علیہ السلام نے محبت میں جلدی پڑھنا شروع کر دیا. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے حضور جلدی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا جبرائیل تو سنا کے چلا جائے گا، اس لیے جلدی جلدی زبان پر روانی کر رہا ہوں. جبرائیل کہیں میں بھول نہ جاؤں. اللہ کا آرڈر آیا، لوہے کا آرڈر آیا. فرمایا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے قرآن کو جلدی پڑھا. میرا پیغمبر بے شک آپ خاتم النبیین کیوں نہ ہو، لیکن کلام میرا، میں تجھے کسی جلدی پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. رہی اس کو یاد کرانے کی بات، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. میرے پیغمبر تجھے قرآن اتنا یاد کرا دوں گا اور تیری آواز کے اندر اتنا سوچ پیدا کر دوں گا، ہرا کے دامن سے باہر نکل کر کھڑے ہو کر قرآن سنانا تیرا کام ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر پاک مقدس جماعت کو تیرے قدموں میں بٹھا دینا میرے خدا کا کام ہے. اللہ اکبر. وقت دو میرے بھائیوں. سائی مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے بالغان کا سلسلہ شروع کیا تھا. تاریخ دونوں ہاتھوں سے وجہ کرتی ہے، کچھ ادھر سے میرا دین و دینی مصروفیات، ہماری کاروباری مصروفیات، تھک ہار کے کوئی لوڈ شیڈنگ، پھر لاک ڈاؤن، پھر طرح طرح کی مصیبتیں ہمارے پر آئی ہے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہوئی. اب یہ سارا سلسلہ کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون ہو گیا. اب اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے کل سے انشاءاللہ دوبارہ بالغان کا سلسلہ شروع کرنا ہے. بوڑھے لوگ، جوان لوگ، ملازم پیشہ، دیہڑی پیشہ، دفتروں کے ملازم، علماء اکرام بھی اعلان کریں گے ایسا وقت جو آپ کی بھی فرصت کا ہو اور اللہ والوں کی مصروفیت کا نہ ہو. 8 گھنٹہ 1 گھنٹہ دے دینا، اپنے سینوں کو قرآن اپنے سینوں کو قرآن کا وارث بنا لینا، اپنی زبانوں کو قرآن کا قاری بنا لینا. اگر اس ادارے کی طرف سے اگر یہ آپ کے پاس دعوت نہ منگائے تو آپ اس دعوت پر لبیک کرنے کو تیار ہیں. پڑھو گے انشاءاللہ تعالی، پڑھو گے. یہ بچیوں کا ادارہ، یہ بچیوں کا ادارہ، یہ بچیوں کا ادارہ آج گلے کرتے ہو. ایک اور بات، اگر میں آپ حضرات سے کوئی ناراض تو نہیں ہوگے، اللہ کی قسم میں آپ کی بے عزتی کرنے نہیں آیا، میں بھی اس میں ملوث ہوں. آپ کا بچہ اتنا سا ہوا، بھائی کہنے لگا نہیں میں اسے اسکول میں لے کے جاؤں گا جب میں پڑھتا ہوں. ڈیڑھ کہنے لگی
مہینے میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی. اما نے فیصلہ کیا ہاں بہن کے ساتھ بھیجوں گی, اپنے بھائی کا خیال کرنا. سینڈوچ بنا کے دیا, کہا تھا بھائی کو بھی دینا. ٹھنڈے پانی کی بوتل دی, کہا تھا بھائی کو بھی دینا. ایڈمیشن کے لیے اسکول چلے گئے. پرنسپل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچہ داخل کرانا ہے, 5000 ایڈمیشن فیس, 500 روپیہ ماہ فیس, بیگ کے اتنے پیسے, سلیبس کے اتنے پیسے, فلانی یونیفارم کے اتنے پیسے, وہاں سے لانا ہے, وہاں سے نہیں لانا, وہاں سے لانا ہے, وہاں سے نہیں لانا. اچھا جی اچھا جی. یہ باپ کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ اس کا بچہ بڑا ہو کر روشن ضمیر بن جائے, غیرت والا انسان بن جائے. بیٹی کو بھیجا, بیٹی سسرال میں جائے گی, ماں باپ کی عزت کی لاج رکھے گی, پڑھ لکھ کے قابل ہو جائے. معذرت کے ساتھ انگلش میڈیم اسکول والوں, معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے میں تمہارے سے درخواست کرتا ہوں, ناراض نہ ہونا. پہلا دن تھا, آپ گواہ ہو, خدا کی قسم آپ نے دیکھا ہوگا, پہلا دن تھا جب آپ نے اپنی بچی کو تیار کیا. کون سی بچی؟ جسے پیر کے اندر جوتا پہننا نہیں آتا تھا. سیدھے جوتے اس کے سامنے رکھو, الٹے جوتے پہن کے کہتی تھی بابا کیسی لگ رہی. میرا قصور کیا تھا؟ تم نے میری بیٹی کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا. میں تو اپنی بچی کو تیار کیا, پہلا دن مولی صاحب میں نے تو اپنی بچی کو سکارف پہنا رکھا. میری بیوی نے اس کے کان کے پیچھے سرمے کا ٹیکا لگایا تھا, نظر نہ لگ جائے. کس کی نظر کھا گئی؟ چار دن میں نے اپنی بچی کو, اپنی غیرت کو تمہارے حوالے کیا. 8ویں دن بچی میری گھر آئی, میری بچی نے پردہ ہی کھو دیا. اسکول والوں تم نے فیکٹری کی ڈگری تو دے دی, بتاؤ میری بچی کا تم پردہ کون چوری کر کے لے گیا, اس کی چادر کون چوری کر کے لے گیا. اور میں نے تو اپنی عزت کا تحفظ کے لیے تمہارے لیے اپنا حلال پیسہ دیا تھا. کیا میں فلاور ڈے کے پیسے دیتا نہیں رہا؟ کیا میں کلر ڈے کے پیسے دیتا نہیں رہا؟ کیا میں فادر ڈے کے, مدر ڈے کے, کیا میں استادوں کے گفٹ بھی دیتا رہا؟ جو تم نے مانگا, بچہ لیٹ ہوا 50 روپے جرمانہ نہیں دیتا رہا, میں تمہیں سب کچھ دیتا رہا. بتاؤ میرے مال کا تم نے کیا کیا؟ میری بچی کا دوپٹہ کون چوری کر کے لے گیا؟ اس کے گلے سے دوپٹہ, اس کے چہرے سے نقاب کون چوری کر کے لے گیا؟ میں نے تو یہاں بھیجا تھا کہ باضمیر بنے گی, یہ بے ضمیر کب سے بن کے آ گئی؟ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ بتلا دے, کوئی نشانی ہوگی؟ نبوت کی آنکھوں میں ہنجو آ گئے, رو کے فرمانے لگے جب بیٹیاں ماں کے آگے کھڑی ہو کر جواب دینے لگ جائے, فرمایا کسی وقت بھی قیامت کا کوڑا برسنے لگ جائے. میری بچی ناراض نہ ہو, کیا تو اس لیے آئی تھی موبائل بک کی فیس بک پر اللہ اکبر, اس لیے آئی تھی کہ لوگوں کو کھانے پکانے کی ترکیب میں بتلائے؟ تو پوچھ تو صحیح اللہ کے ہاں تیرا کیا مقام ہے, تو پوچھ تو صحیح حضور تجھے کیا تحفہ دے کے گئے. میری بیٹی تو طول پلازے پر گاڑیوں کی پرچیاں کاٹنے آئی تھی, تو بسوں کے اندر ایئر ہوسٹس بننے کے لیے جہازوں کے اندر ہوا اڑ رہی ہے, نیچے اترنے کا پتہ ہی کوئی نہیں. اور خدا کے واسطے وہ ملازمت, اللہ کے واسطے وہ نوکری کا پیسہ اپنے گھر کے باہر کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دو, جس نوکری کے پیسے سے انسان کا ایمان کا بھی بڑا فرق ہو جائے, عزت کا بھی بڑا فرق ہو جائے. حضرت دہلوی رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھا رہے, سید صدر الدین صاحب حضرت جانتے ہو کہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کو سید نے سلام پھیرا. فجر کی نماز میں جن مریدوں کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی, ان مریدوں کی تین مریدی کی 1 رکعت قضا ہو گئی. سید نے سلام پھیرا, سر پکڑ کے بیٹھ گئے. مجھے مولانا رشید احمد صاحب کا گوہی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے دستار فضیلت جلسے پر تشریف لے گئے. اثر کی اذان ہو گئی, جلسہ ختم ہو گیا. حضرت گوہی رحمت اللہ علیہ اسٹیج سے اترے. لوگ اللہ والے کا دیدار, ہاتھ لگانا بھی سوال سمجھتے ہیں, اللہ والے کے پیچھے یوں کر کے جانے لگے. ادھر اثر کی نماز کھڑی ہو گئی, سلام پھیرا, گنگوئی نے 4 رکعتیں لی گئی. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے. لوگوں نے کہا جتی گم ہو گئی,
فرمایا نہیں حضرت جی کسی نے ہاتھ دبا دیا, کسی کا پیر میں زور آ گیا. فرمایا نہیں کب بہت بڑا نقصان ہو گیا, ایسا چوری ہو جاتا پرواہ نہ ہوتی, کلیجہ کچھ چھلا گھونپ کے چلا جاتا پرواہ نہ ہوتی. حضرت کوئی کیا ہو گیا؟ فرمایا آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اولا فوت ہو گئی. 22 سال کے بعد کوئی کی تکبیر اولا فوت ہو گئی. خدا کے واسطے میرے عزیزوں فکر کر لو, بچا لو اپنی عزتیں, بچا لو اپنی عزتیں. ان فقیروں کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ صبح سے لے کر شام تک بچوں کے مدرسے میں اور شام کو بچیوں کے مدرسے میں بیٹھ گئے. خدا پاک کی قسم قرآن سر پہ رکھ کے گارنٹی دے کے جا رہا ہوں, غیر محرم تو دور کی بات ہے, ان بنات کے اداروں میں پرندے کو بھڑکنے کی اجازت نہیں ہے. یہ 8-8 ہزار روپے لینے والا, یہ 10-10 ہزار روپے لینے والا تمہارے دین کی بھی حفاظت کر رہا, تمہاری عزت کی بھی حفاظت کر رہا ہے. یہ کام تو امیروں تمہیں کرنا چاہیے تھا, کھجوروں کے تاجروں, چھواروں کے تاجروں, کیلے کے باغات کے تاجروں, یہ کام تو تمہیں کرنا چاہیے تھا. تنخواہ بھی معاشرے میں درجہ 4 پہ کلر کی تنخواہ زیادہ, مولوی کی, خطیب کی, مدرس کی تنخواہ کم. خدا کی قسم یہ وہ کام کر رہا ہے جو صدیق جھولی میں ڈال کے گیا ہے. یہ وہ کام کر رہا ہے, یہ نبی کے صحابہ کی سنت پر چل رہا ہے. میرے عزیزوں دام میں درم میں سخن میں تم ان کا ساتھ دو گے, کہہ دو انشاءاللہ. حضرت بیٹی رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیرا, اللہ نے دوبارہ دل میں ڈال دی. سوچ رہا تھا کہاں چلا گیا, سلام پھیرا, مریدوں کو دیکھ کے کہا میاں جی کیا بات ہے, تہجد میرے ساتھ پڑی, فجر کی رکعت کیوں چلی گئی؟ حضرت سائیاں کا کیا ہوا؟ جب نیت باندھنے لگے ادھر اقامت ہو رہی تھی, ادھر بیل گاڑی کے اوپر 3 گندم کی بوریاں آئی. ہم نے کہا کس لیے؟ کہ نبی کے مہمانوں کے لیے, مدرسے کے طالب علموں کے لیے. ہم تینوں سب میں سے باہر نکلے, ایک بوری کندھے پر اٹھائی اور بوری اٹھا کے اپنے مدرسے کے اسٹور میں رکھ دی. اس لیے ہماری 1 رکعت قضا ہو گئی. اور میں اللہ کی قسم دعا نہیں کراؤں گا, جاؤ ان بوریوں کا تمہیں پتہ ہے کبھی, رب کا پتہ ہے کبھی, جلدی کرو مدرسے کے گیٹ سے باہر نکالو, سامنے کے کچرے کے ڈھیر کے اوپر پھینکاؤ. مرید کہنے لگا حضرت پتہ نہیں لوگوں نے اپنی زکات مشر میں سے دیا, حلال کی کمائی میں سے دیا. فرمایا یارو بات حرام حلال کی نہیں ہے, میں نے جہاں میں سوچ رہا ہوں وہ تم نہیں جا رہے. حضرت جی ہمیں بھی ان کو بتاؤ. فرمایا پہلے کچرے کے ڈھیر پر ڈال کے آؤ. مرید کچرے کے ڈھیر پر 3 گندم کی بوریاں ڈال کے آئے. فرمایا مریدو خدا کی قسم بے اکرامی کی بات نہیں, رزق کی نقدری کی بات نہیں, بلکہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا جو گندم کی بوری کندھے پر آئی, 1 رکعت چلی گئی, پیٹ میں چلی گئی, پتہ نہیں کتنی نمازیں چلی جائے گی. خدا کے واسطے حلال کماؤ, حلال کھاؤ, لگتا بھی حلال کا. حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب وہ گورنر بنا, وہاں کی عوام نے کہا یہ 40 علماء اکرام کا ولیوں کا گروہ ہے, یہ کچھ نہ کہنا, اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے نہ تو بچے گا, تیری گورنری بچے گی. کہنے لگا زیارت کر سکتا ہوں ہاں, کہ اگر میرے گھر میں آ جائے زہ نصیب. اور اللہ والوں کی حجاج بن یوسف نے دعوت کر دی, دسترخوان لگا ہوا تھا. جب کھانا کھا گئے حجاج بن یوسف ہنسنے لگا, چپ چپ, اللہ ہوگا چلا چپ چپ, کون سے اللہ والے دعا کرتے کہ بیڑا غرق. اور ایک آدمی وہاں جانے کی ضرورت نہیں, میرے منہ پر کھڑے ہو کے بد دعا کرو, خدا کی قسم ان کی بد دعا نہیں لگے گی, کیونکہ ان کے آج میں نے حلق کے نیچے حرام کا لقمہ اتروا دیا. کھا کے دیکھ لو نماز قضا, کھا کے دیکھ لو, اللہ اکبر, تمہارے تجھ میں سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ حرام کام کرے گی. کھا کے دیکھ لو, بیوی کے ساتھ سو کے دیکھ لو, خدا کی قسم بیوی نافرمان ہوگی. حرام کے لقمے سے بچو, توبہ کر لو, کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. حرام کا لقمہ اپنے گھر میں لے کے آئیں گے. میری دھی, میری داڑھی, میری بہن, اگر تیرے شوہر کی تنخواہ 25,000 ہے
اور گھر کا خرچہ اس نے 45,000 کر دیا کہ میں تیرے بستر پہ سوؤں گی نہیں جب تک یہ نہیں بتائے گا کہ 20,000 روپیہ کہاں سے آیا ہے. اس غریب کی جیب سے کھینچ کے لایا. اللہ کی مخلوق کو پھل کون سا دکھایا اور کون سا پھل دکھایا دیا کون سا, اس کی تھیلی میں کون سا. اگر کوئی فروٹ والا بیٹھا ہو, کوئی کھجوروں کا تاجر بیٹھا ہو, جو کھجورے اوپر ہے وہی کھجورے نیچے, ریڑی والا کوئی بیٹھا ہو, پھل سونے سونے لگا رکھے ہیں. ایک آدمی آیا, اس نے کہا یار 8 دن ہو گئے, کیا بھاؤ ہے؟ 150 روپے کلو. یار 100 لگا لے, 130 چلے, 140 لگا. لیکن جب میرے عزیزوں پھل تولنے لگا, اس نے کہا نا یار اتنا بڑا نہ دے, بچے چھوٹے چھوٹے زیادہ چھوٹا چھوٹا پھل دے دے. کہ کیوں؟ 8 دن ہو گئے, میرے بچے فروٹ مانگ رہے ہیں, اب میرے اندر طاقت کوئی نہیں. میں نے روزانہ 10 روپے بچا کے کتنے پیسے تیار کیے, کلو فروٹ مل جائے, چھوٹا دانا دیتا کہ ہر ایک کو ایک مل جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہاں سے ڈال دے. کہ ٹھیک ہے, ایک وہاں سے ڈالا, اس نے جیب میں سے پیسے نکالے, 4 نیچے سے ڈال دیے, اور یوں کر کے میرے عزیزوں کھیتی بدن بند کر کے گرا مارنی کر لے جا. یہ خوشی خوشی تھیلی گھر لے کے آیا. بچوں نے اس تھیلی کے ہاتھ, بچوں نے اس تھیلی پر جھپٹا مارا, کھینچ لیا. بچے تھیلی کی طرف بڑھ کے انہوں نے کہا آرام سے سب کو گنتی سے دوں گا, باری باری ملے گا, لائن میں کھڑے ہو جاؤ. اس نے پہلا سیب نکالا, نیچے سے داغی, دوسرا نکالا, کیڑا نکلا, تیسرا نکالا, داغی. اس نے تھیلی میں بند کر دیا. آسمان کی طرف منہ دیکھ, آسمان کی طرف دیکھ کے کہا یا اللہ, میں تو یا اللہ مصروف تھا, میں تو یا اللہ پیسے کی طرف دیکھ رہا تھا, میں تو اندھا نہیں تھا, اور میں تو اندھا تھا, پروردگار عالم تو تو دیکھ رہا تھا. یا اللہ آج اس نے 1 کلو فروٹ کے پیچھے میں اپنا ایمان کا بیڑا غرق کر دیا, اور اللہ کتنا میرا نقصان ہو گیا, میں اپنے بچوں کو کیا دوں. آواز آئی میرا بندہ پریشان نہ ہو, تو اپنی غریبی کی وجہ سے مجبور ہے, تو غریب ہے, تیرا رب تو غریب کوئی نہیں جس نے تیرے 100 روپے لے کر تیرے ارمانوں کو زمین پر لٹا دیا. آج غریب میں سے قبر میں لٹا کے ایسا بچھاڑوں گا قیامت تک اسے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. توبہ کر لو بھائی, تھوڑا لاؤ. حضرت بلال آئے, کھجی سے یاد آیا حضور کی خدمت میں. حضرت بلال آئے, ٹرے بھر کے لائے, تھیلا بھر کے, سرکار یہ کھجی ہے. آپ نے کھجی اٹھائی, دوسری اٹھائی, تیسری. بلال جی آمنہ کے لال, صبح مدینے کی منڈی میں گیا تھا, مجھے کسی ریڑھی پر, کسی چھاپڑی پر ایسی کھجوریں نظر نہیں آئی, مدینے سے باہر سے لے کے آیا, کوئی دے کے گیا. کہ نہیں یا رسول اللہ, آج بلال کا لینا دیکھو. آپ نے فرمایا کیا کیا؟ فرمایا ایک ریڑھی والے کے پاس گیا, میں نے کہا کھجوریں دے دے, کیا بھاؤ کتنے کی؟ میں نے اس سے کھجوریں لے لی, وہ میری ملکیت ہو گئی. کجی پیسے اسے دے دیے. کہا؟ فرمایا میں نے خام کھجوریں, چھوٹی بڑی, چھوٹی چھوٹی گندی کھجوریں نکالی. میں نے اس کو کہا یہ رکھ, اس کے بدلے مجھے صحیح دے. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے, ابھی نبی کا بلال ہے. اس نے خام کھجوریں رکھ کے صحیح صحیح کھجوریں دے دی. حضور میں لے کے آیا, نبی نے یوں کر کے کھجوروں کو دھکیل دیا. فرمایا بلال جب پرندوں کو کھلا, تیرا محمد نہیں کھائے گا, یہ کھجوریں تو حرام کی لے کے آیا ہے. صحیح بلال رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ, بلال کی کمائی ہو اور حرام کی ہو. اور میں بلال تمہیں سودا خریدنے کا طریقہ محمدی نہیں کیا. یا رسول اللہ کیا کرتا؟ اور میں جب میری ملکیت میں کھجوریں آ جاتی, خام کھجوریں نکال کر اس کو بیچ دیتا, وہ جو تجھے پیسے دیتا اس سے نئی کھجوریں لے کے آتا, میں بھی کھاتا, میری فاطمہ بھی کھاتی, میرا حسین بھی کھاتا. بلال یہ تیری خریداری غلط ہے, محمد کا دین اس خریداری کی اجازت نہیں دیتا. جب ایسا خریدا میں کھاؤں گا تو خیر پور والوں کا کیا بنے گا؟ کفن پہننے سے لے کر باتھ روم میں جانے تک, باقی گود میں سے لے کر قبر میں جانے تک, یارو کوئی طریقہ کوئی ایسا بدلا ہو جو نبی بدلا کے نہ گیا ہو. پھر بھی تم آئیڈیل تلاش کرتے ہو, پھر بھی تم اپنا کوئی نمائندہ تلاش کرتے ہو. خدا پاک کی قسم, ایک نمائندہ اللہ نے دنیا میں بھیجا جس کو نبیوں نے سلام دی, جس کو جنت کی حوریں جھولا دے جلا کے گئی. آج اس نبی کی زندگی کو تم کچروں کے ڈبوں میں داڑھیوں کی صورت میں کٹا کٹا کر, اس نبی کی زندگی کو میری بیٹیوں بیوٹی پارلر میں سج سج کر, ہاف اس کی بازو پہن کر, سدا ٹخنوں سے اونچی پہن کر,
خدا کی قسم تم اپنے باپ کا دل بھی دکھا رہی، اللہ کی قسم گنبد خضرا والے کے دل میں ضرب لگا رہی ہو، یا تم مر کر اس بات کا یقین چھوڑ دو کہ حضور سے ملاقات نہیں کرنی، حضور کے عہدے کو سر پر ہم نے جانا نہیں، یا میری بہن توبہ کر کے سر پر اتنا دوپٹہ ڈالا، خدا پاک کی قسم ہے تیرے سر کے بالوں پر غیر محرم تو کیا کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ 4 دن پہلے میں سرگودے میں ڈھونڈیاں شریف میں گیا تھا، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ مرد قلندر تھا، اس اللہ والے کی ایک بات بتا کے چلا جاؤں، میرے عزیزوں لوگ دشمن کو پہچانتے ہیں، اپنوں کی تو دور کی بات ہے، بھائی تیرے گھر میں بہن بھائی ہیں آپ پہچانو گے، بجوے میں دیکھ کے کہو گے یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن کھڑی ہے، رائے پوری تیری آنکھ کا اتنا حیا تھا، فرمایا سامنے بہن بیٹھی ہوتی آپ بہن کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے میری بہن ہے کہ نہیں۔ رائے پوری سے پوچھا کیوں؟ کہ خدا کی قسم مارے حیا کے آنکھ اٹھا کے کبھی بہن کے چہرے کو بھی رائے پوری نے نہیں دیکھا تھا، میں بہن کے چہرے سے نہیں پہچانتا تھا، بھائی مجھے کہتے عبد القادر، اس کی آواز سے پتہ لگتا تھا یہ میری ماں جائی ہے میری بہن ہے۔ ایسے لوگوں کا حیا آسمان کے فرشتوں نے دیکھا ہو، تیری میری آنکھ کی بہرائی دیکھ کے آسمان کے فرشتوں نے زمین پر آنا چھوڑ دیا۔ جن راستوں سے دعا آسمانوں پر جایا کرتی تھی اللہ نے وہ قبولیت کے دروازے بند کر دیے، جہاں سے خدا کی رحمت آیا کرتی تھی وہاں سے کرونا وائرس آنے لگ گیا، ڈینگی وائرس آنے لگ گیا، فلڈ سیلاب آنے لگ گیا، جو پانی عمر کے درے سے کانپتا تھا آج وہ پانی لوگوں کی معیشت کو تباہ کر کے جا رہا ہے۔ خدا کے واسطے حکومتوں کا قصور کوئی نہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے، اپنے اعمال کو سیدھا کر لو، اللہ حکمران کی قائد جمعیت فضل جیسے ادا فرمائے گا۔ اپنے کابرین کی قیادت کے زیر سایہ زندگی گزارو۔ جو مشن اللہ نے مفتی محمود کو اسمبلی کے اندر دیا تھا اس کی اولاد نے وہ مشن سنبھال لیا اور ساری زندگی میرے عزیزوں اس مشن کو سنبھالے رکھا، حالات کا کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کبھی اقتدار پر، کبھی اسمبلی میں، کبھی اسمبلی سے بات، قائد جمعیت نے جو بات اسمبلی کی کرسی پہ بیٹھ کے کی تھی وہی بات میرے عزیزوں روڈوں پر بیٹھ کے دھرنے کی صورت میں کر رہا ہے کہ نفاذ شریعت جب تک قائم نہیں ہوگا فضل الرحمان کو کوئی بستر پر چین نہیں آئے گا۔ حضور کے روزے میں وعدہ کر کے آیا جان دے دوں گا محمد تیری عزت پر تیری شریعت پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ آج میرے عزیزوں قائد جمعیت کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے قدم آگے بڑھاؤ اور قائد و قدم بڑھاؤ، فضل الرحمان ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قائد جمعیت کی قیادت میں حفاظ شریعت حفاظ اسلام کی کوشش کرو، اللہ پاک ہمارا حامی ناصر، آج اللہ سے دعا کرو 5 وقت کا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، مکے مدینے کا اللہ مہمان بنا دے، حضور کی سنت کو چہرے پر سجانے کی کوشش کرو۔ یا عمر نور صاحب نے اسد اللہ نے مجھے دعوت دی، میں نہ آتا ان کا دل دکھتا، صدردین کہتے تیرو مہمان ہے جو وعدہ کر کے آیا کوئی نہیں، آج میں آیا تھا آپ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ خدا کی قسم روزہ انور میں فاطمہ کا ابا بھی انتظار کر رہا ہے، اللہ وہ میں نے تمہیں راضی کیا تم نے مجھے راضی کیا، اور مل کے حسین کے نانا کو راضی کریں۔ آج اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لو، اے اللہ آج کے بعد اس چہرے پہ نظر نہ چلوا، آج کے بعد اس چہرے پہ محمد کی سنت دکھا دے۔ کون نیت کرتا ہے سچے دل سے جس کے یہاں چوٹ لگی، رکھو داڑھی پکی داڑھی رکھو گے انشاءاللہ سجاؤ گے، چھوٹی بھی رکھنی سنت کے مطابق، اللہ کے راستے میں چلے 4 مہینے تو لگاؤ گے، بتاؤ نقد آج جمعرات کا دن ہے اور اللہ کے راستے میں سروزہ لگائے گا، نیت کرو اٹھو، نیت صدیق نے سب کچھ دے دیا، صحابہ نے قربے دے دیے، حسین نے خبردار دے دیا، اللہ کے راستے میں ایک جماعت مجھے چاہیے 3 دن کی، ایک جماعت اللہ کے راستے میں کون ہے، کون پہل کرے گا؟ ماشاءاللہ بزرگوں کا ہاتھ کھڑا ہوا، اسد اللہ کا 2 3 ہو گئے، 11 آدمی دے دو 4 ہو گئے، 5 6 ہو گئے ماشاءاللہ، اور 4 7 ہو گئے، 4 آدمی اور دے دو ماشاءاللہ 8 ہو گئے، 3 آدمی آج وہ سنت زندہ کر دو جو طائف کے پتھروں کا طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کھا کے سنت زندہ کی۔ 3 آدمی اپنا بستر اپنا مال اپنا جان لے کر دوسری بستی میں کتاب نبوت لے کے جائیں گے، اور 3 آدمی کھڑے ہو کے پوری جماعت تیار ہو جائے،
تین آدمی خدا پاک کی قسم تمہاری نقل و حرکت سے کوئی دین پر آ گیا, کوئی نماز پر آ گیا, کوئی قرآن پر آ گیا, خدا کی قسم جنت میں جانے کے لیے سودا سستا ہے. 3 آدمی نیت کر لے اور انشاءاللہ سودا لگاؤں گا, لیکن وہ اللہ کے راستے میں نیت کر لو, ارادہ کر لو. کس کا ارادہ کرنے میں کس بادشاہ اللہ قبول فرمائے. بس اللہ سے دعا کریں اللہ اجتماع کو تیار.